یہودی نے کہا کہ ابھی تم جو کھا رہے تھے وہ کیا کھا رہے تھے؟ اس نے کہا انگور۔ کہنے لگا اس انگور کا ہی تو پانی ہے، یہ تمہاری بیوی ہے جو کہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اسی کی کوکھ سے نکلی ہوئی تمہاری بیٹی تمہارے لیے حرام ہے۔ حلال اور حرام میں فرق معلوم کریں۔ ہم صرف اپنے لیے دیکھتے ہیں، اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے لیے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ محمد این علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ آج دو بڑے سبق آموز قصے ہیں جو کہ آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ ہوا کچھ یوں، ایک یہودی نے ایک مسلمان کو اپنے گھر پر دعوت پہ بلایا۔ مسلمان خوشی خوشی اس یہودی کے گھر گیا۔ یہودی نے بھی بہت زیادہ خاطر مدارت کی، ایک رسپیکٹ دی اس کو، اور ظہرانے میں یعنی کہ لنچ کے اوپر ایک دعوت تھی اس کی، اور شاندار قسم کا لنچ کروایا۔ کھانا وانا کھانے کے بعد اس یہودی نے فروٹ میں صرف انگور رکھے، اور وہ مسلمان شخص انگور کو بہت زیادہ مزے لے لے کر کھا رہا تھا، لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہودی اس کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ تو انگور بڑے شوق سے کھا رہا ہے۔ بہرحال انگور کھا لیے۔ اس کے بعد اس یہودی نے اس کو شراب آفر کی۔ مسلمان تھوڑا سا ہچکچایا، یہ کیا ہے؟ مسلمان نے کہا کہ یار ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا میں نہیں اس کو استعمال کر سکتا۔ یہودی نے کہا کہ ابھی تم جو کھا رہے تھے وہ کیا کھا رہے تھے؟ اس نے کہا انگور۔ کہنے لگا اس انگور کا ہی تو پانی ہے یہ۔ مسلمان بڑا وہ ہوا، کہتا ہے یار ٹھیک ہے، مگر انگور میں نے کھا لیے، مگر یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ بہرحال لانگ سٹوری شارٹ کہ اس مسلمان نے کہا کہ تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ اس نے کہا میری بیوی اور میری بیٹی۔ کہنے لگا کہ آپ ان کو بلا سکتے ہیں؟ یہودی نے کہا بالکل، کیوں نہیں۔ جب اس یہودی کی بیٹی اور بیوی جو ہے وہ جب تشریف فرما ہوئی تو مسلمان نے کہا دیکھو تم نے مجھے انگور کھلائے اور میں نے بخوشی وہ کھا لیے، پھر تم نے مجھے شراب آفر کی، میں نے اس کو منع کر دیا، جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ شراب جو ہے انگور سے ہی نکلی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ تو اس پر اس یہودی نے، مسلمان نے کہا دیکھو یہ تمہاری بیوی ہے جو کہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اسی کی کوکھ سے نکلی ہوئی تمہاری بیٹی تمہارے لیے حرام ہے۔ سبحان اللہ، کیا دلیل دی
کیا حلال اور حرام کا فرق بتلایا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو حلال ہے، مگر اس سے نکلی ہوئی بعض چیزیں جو کہ ہمارے لیے حرام ہے، اور مسلمان شخص نے اسی طریقے سے اسی طرح اس کو سمجھلایا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہاری بیٹی تمہارے لیے حرام ہے۔ تو حتی الامکان اللہ سے دعا گو رہیں کہ ہم ایک تو اللہ کی ہر چیز کا شکر ادا کریں اور حلال اور حرام میں فرق معلوم کریں، اس کی تمیز ہونی چاہیے۔ اور دوسرا کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کسی دکاندار کے پاس گئے، گلی محلے کی تو چھوٹی سی پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں، وہاں پہ گیا اور اس نے دکاندار سے اپنا سودا خریدا۔ دکاندار نے اس کو سودا دیا، جو شخص نے اس کو مانگا دکاندار نے اس کو سودا دیا۔ پھر اچانک دکاندار کو خیال آیا کہ یار یہ سودا میں آپ کو نہیں دے سکتا، بہتر ہے کہ آپ سامنے والی دکان سے لے لیں۔ وہ شخص بڑا الجھا، پریشان ہوا کہ یار میں نے آپ سے سودا سارا منگوایا، نکلوایا، آپ نے مجھے دیا، آپ نے اس کا بل بنایا، جبکہ میں پیسے آپ کو دے رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں سامنے سے لو، یار حد ہے یہ۔ خیر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شخص سامنے والی دکان پہ گیا اور وہاں سے وہ سودا خریدا۔ جب بل دیکھا کہ سامان بھی وہی، قیمت بھی وہی، پھر پہلے دکاندار نے مجھے کیوں کہا کہ سامنے والی دکان سے لو، میں تمہیں سودا نہیں دوں گا۔ حیرت انگیز بات تھی اور کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ شخص اس دکاندار کے پاس گیا، کہنے لگا کہ اب میں نے تم سے جو سودا تم سے مانگا تھا تم نے مجھے نکال کے دیا اور تم نے اس کا بل بھی بنایا، جبکہ میں پیسے دینے لگا تو تم نے کہا کہ سامنے والی دکان سے لو۔ کیوں؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ اور میں سامنے والی دکان کے پاس گیا تو اس نے مجھے وہی سودا اتنی قیمت میں ادا کیا جتنی قیمت میں آپ مجھے دے رہے تھے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس دکاندار نے کہا میں صبح سے اپنی دکان پہ کھڑا ہوں اور میرے پاس بے شمار گاہک آ رہے ہیں اور الحمدللہ میں نے اپنے حصے کا رزق کما لیا ہے، مگر چونکہ میں دیکھ رہا ہوں صبح سے سامنے والی دکان جو تھی اس کے پاس ایک گاہک بھی نہیں گیا، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ اس دکان پہ جاؤ تاکہ وہ آج کا رزق کمائے اور اپنے بچوں کے لیے حلال رزق لے جائے۔ سبحان اللہ، کون کرتا ہے آج کے معاشرے میں، آج کے زمانے میں اس طرح کی چیز؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ آئے میرے پاس آئے، جبکہ میرا دین مساوات کی سبق دے رہا ہوتا ہے، برابری کا سبق دے رہا ہوتا ہے۔ دکاندار نے کہا کہ میرا ایمان، میرا مذہب مجھے سجدہ کرنے کو کہتا ہے اور میں کرتا ہوں، مگر سجدے کے ساتھ ساتھ ان احکامات کو بھی عملی جامہ پہناؤں جو میرے رب العالمین نے کہا ہے۔ وہ یہ کہا ہے کہ تم دین کے ساتھ دنیا داری بھی دیکھو، تم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھو، مگر نہیں، ہم صرف اپنے لیے دیکھتے ہیں، اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے لیے ہی کرتے ہیں۔
دوسروں کا خیال بالکل نہیں رکھتے. خیال رکھنا چاہیے. یہی تو میرا دین ہے, یہی تو اسلام کے احکامات ہیں کہ سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھو, اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھو, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو. اور آج ہمیں نہیں معلوم کہ میرے پڑوس میں کون رہ رہا ہے, میرے محلے میں کون آیا کون گیا, ہمیں نہیں معلوم ہوتا. جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہو آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا, آپ ہمیں بتاتے. آپ ہمیں پہلے کیوں بتاتے؟ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان سب لوگوں سے الیک سلیک کریں. نہیں کرتے. انا, بہت زیادہ انا پرست ہو چکے ہیں ہم, منافق ہو چکے ہیں ہم. گندا زہریلے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. معاشرہ کس سے ہوتا ہے؟ ہم سے ہوتا ہے. جب ہر شخص اس معاشرے میں بہتری کا حصہ ڈالے گا تو ہم اس گندگی سے, اس بدبودار معاشرے سے باہر نکلیں گے. صرف یہ نہ سوچیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں کچھ نہیں ہے. ہم یہ کریں گے, ہم یہ کر دیں گے. جب ہم کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ مضبوطی پیدا ہوتی ہے. زندگی بہت حسین ہے, دین بھی بہت حسین خوبصورت ہے, اس نے ہر چیز ہمیں بتلا دی ہے, مگر ہم اپنی انا کے ساتھ جی رہے ہیں. کچھ عرصہ قبل میں نے ایک چیز لکھی تھی کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ, مرنے سے پہلے مر جاؤ, قبل اس کے کہ کفن پہن جاؤ. جب لحد میں اتارا جائے گا تو لیا جائے گا تجھ سے مجھ سے حساب کتاب ادھر ادھر کا. اس لیے میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے مر جاؤ, یعنی کہ اپنی انا کو مار دو, اپنی انا کو مار دو, اپنی نفس کو مار دو, پھر جیو. اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کی توفیق دے کہ ہم ہر وقت ہر لمحے حلال رزق کھاتے رہیں اور 5 وقتہ نماز پڑھتے رہیں. ہمارے ہاں رب العالمین ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا. جزاک اللہ خیر. الف لام میم محمد عین علی, الف لام میم محمد عین علی.